السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 183 تا 185۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، آمین۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق الزیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، رحمان و رحیم ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین بڑا ہی تعریفوں والا ہے، ہم اس کی جتنی بھی تعریف بیان کریں کم ہے، کما حقہ، پھر بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد بے شمار ان گنت درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے آل و اصحاب ام المؤمنات اور ازواج مطہرات پر، اور اللہ تعالی رحم کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، رمضان اسپیشل میں انشاءاللہ آج میں آپ کے لیے فضائل رمضان المبارک کے موضوع پر چند اہم مسائل لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے و سننے سے زیادہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 183 سے لے کر 185 تک تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ، ان آیات کے ترجمے کو سن لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ گنتی کے چند دنوں میں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت نہ رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے، اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا،
جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور اس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں، تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں کرو اور اس کا شکر کرو۔ ان آیاتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، نمبر 1 روزہ فرض ہے، نمبر 2 چند گنتی کے دنوں میں، نمبر 3 مریض و مسافر اگر روزے نہ رکھ سکیں تو وہ دونوں دوسرے دنوں میں رکھ سکتے ہیں، نمبر 4 یہ رمضان کے روزے ہیں جس میں قرآن کریم اتارا گیا ہے، نمبر 5 جسے یہ مہینہ مل جائے اسی پر رمضان کے روزوں کا رکھنا فرض ہے۔ بیمار مسافر اپنی مجبوری کی وجہ سے اگر اس مہینے میں روزے نہ رکھ سکیں تو اتنی گنتی کے روزے اور مہینوں میں رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے اور بلا عذر شرعی کے فرض روزے چھوڑنے والا فاسق ہے، فاجر ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، جو رمضان مبارک کا ایک روزہ بغیر عذر و بیماری کے چھوڑے تو ساری عمر اگر وہ روزے رکھے تب بھی اس رمضان کے برابر ادا نہ ہوگا۔ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ مُشَقَّةً أَشْدَاقَهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقَهُمْ دَمًا قَالَ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ الَّذِينَ يَفْطُرُونَ قَبْلَ تَحِلَّهِ صَوْمِهِمْ۔ میں نے معراج میں ایسے لوگوں کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں نے معراج میں ایسے لوگوں کو دیکھا جو الٹے لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے خون بہتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو روزے کو پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ نابالغ بچوں اور یا مجنوں یا پاگل پر فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے نابالغ بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ جب بچے 7 برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے انہیں تنبیہ کے طور پر مارو۔ اسی طرح روزے بھی ہیں، جب ان نابالغ بچوں کو روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو جتنے روزے بغیر تکلیف کے رکھ سکتے ہوں ان سے رکھنے کے لیے کہا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان میں ایک متوالے نشہ باز کو دورے لگا کر فرمایا، وَيْلَكَ وَالصِّبْيَانُنَا صِيَامٌ فَرَضَ بَهُ، کم بخت تیرا ستیہ ناس ہو، تو رمضان شریف میں شراب پیتا ہے اور ہمارے بچے روزے سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کر لیا تو اس کے پہلے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، اور جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال لها ریان يدخل منه الصائمون یوم القیامۃ لا يدخل منه احد فاذا دخلوا
اغلق فلم يدخل منه احد، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور دوسرے لوگ داخل نہیں ہوں گے، جب وہ لوگ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے بعد کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصیام جنۃ وحصن حصین من النار، روزہ جہنم سے ڈھال اور مضبوط قلعے کی طرح ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی قال فیشفعان۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، الہی روزہ دار کو میں نے کھانے پینے اور خواہش سے روکا تھا، تو میری سفارش اس کے بارے میں قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، پروردگار میں نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا تھا، یہ رات کو کلام الہی پڑھتا رہتا تھا، تو اس کو تو بخش دے، ان دونوں کی سفارش منظور ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنۃ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنۃ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنۃ۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا اور وہ اسی پر مر جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ و خیرات کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لما کان اول لیلۃ من شہر رمضان صدفت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله اتقاء من النار وذلك كل ليلة۔ یعنی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان المبارک کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن و شیاطین قید کیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھلتا نہیں ہے اور جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ان سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی کی تلاش کرنے والے آگے بڑھ، یعنی اب وقت ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، اور اے گناہ کے کرنے والے اب پیچھے ہٹ جا، یعنی اس خیر و برکت کے وقت کی شرم کر اور گناہوں سے باز آ۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے جو آزادی کے مستحق ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات کو ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کی ہر رات کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، یعنی انسان کے ہر عمل کا ایک مقرر کیا ہوا ثواب ملے گا، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اسی روایت کے اندر آگے ارشاد فرمایا، یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی والصوم جنۃ وللصائم فرحتان، فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقى ربہ ولخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کھانے پینے اور دیگر نفسانی خواہشات کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے،
یہ روزہ قیامت کے دن دوزخ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گا، اس لیے روزہ دار جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور روزے داروں کے لیے دو خوشی کے وقت ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں بہت خوشی ہوتی ہے، اول افطار یعنی روزہ کھولنے کے وقت، دوم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ تو آپ کے سامنے میں نے چند احادیث سے فضائل رمضان المبارک کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ ان احادیث سے ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ روزوں کی بہت زیادہ فضیلتیں قرآن اور حدیث میں ہم کو ملتی ہیں۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اب ہم کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اور اخلاص کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی کہ ثواب کی نیت سے، تو اللہ رب العالمین ان کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ روزے کے بہت سے احکام و مسائل ہیں، جن میں سے چند احکام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جمع، چغلی، غیبت، فحش اور جھوٹ وغیرہ سے ایمانداری و خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ بچنے کا نام روزہ ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں کھانا پینا اور جمع اور دیگر بری باتوں سے بچنا اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر قصدن کھا پی لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ضروری ہے، اور اگر قصدن جمع کر لیا جائے تو قضا اور کفارہ ضروری ہے۔ کفارے میں اگر طاقت ایک غلام آزاد کرنے کی ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو 2 مہینے تک پے در پہ روزے رکھے، اور اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی غالباً سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا کام ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں، جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ ہلکت، قال ما لک، قال وقعت علی امرأتی وانا صائم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انہی 3 چیزوں کے کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں اگر کوئی غلطی سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وہ اللہ کی روزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، اس پر قضا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا روزہ پورا کر لے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسیا وہو صائم فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وساقہ، جس نے بھول کر کھا پی لیا اسے روزہ پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے۔ نمبر 3، اگر روزے میں خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر قے قصدن کی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من زرعت القیع فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقضی، جسے قے خود آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور جو قصدن قے کرے قضا کرے۔ اور نمبر 4، روزے کی حالت میں بیماری کی وجہ سے سینگی اور بچنے لگوانا جائز ہے، بشرطیہ ضعف کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں سینگی لگوائی۔ اور نمبر 5، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، بے قصور پر الزام رکھنا، غیبت اور چگلی کھانا، گالی گلوچ بکنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور دیگر گناہوں کے کام کرنا
ہر حالت میں منع ہے، لیکن روزے کی حالت میں خصوصیت سے ان کاموں کو نہ کرے۔ ویسے تو ہر حالت میں یہ چیزیں منع ہیں، لیکن خاص طور سے روزے کی حالت میں ان کاموں کو تو کرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بات اور برے عمل پر کام کرنا نہ چھوڑے تو اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، جب کوئی روزے سے ہو تو لغو اور بےہودہ بات نہ کہے، اگر کوئی جھگڑے یا گالی گلوچ پر اتر آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں جس وقت اور جس طرح چاہے وہ مسواک کر سکتا ہے، اور تیل و خوشبو لگانا و سرما لگانا، نہانا، سر پر پانی ڈالنا، کلی کرنا جائز ہے، لیکن زیادہ مبالغہ سے کلی نہ کرے کہ ناک میں حلق کے ذریعے پانی اتر جائے، اور نہ زیادہ مبالغے سے ناک میں پانی ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں مبالغہ سے پانی ڈالو مگر روزے کی حالت میں مت ڈالو۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جائز ہے، بشرطیہ اپنے نفس پر قابو ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبلوا وهو صائم وکان املککم لعربہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے۔ تو جوان آدمی جو اپنے نفس کی خواہش سے نہیں رک سکتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 8، روزہ دار کو اگر دن میں احتلام ہو جائے تو اس سے اس کے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی، اس کو غسل کر لینا چاہیے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ دار اگر رات ہی کو جنبی رہ گیا تو صبح صادق کے وقت غسل کر لینے سے روزے میں کوئی نقصان نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہے۔ نمبر 9، احادیث صحیحہ سے ماخوذ ہے کہ روزے کی حالت میں حیض و نفاس آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی مدت ختم ہونے کے بعد ہی ان پر روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا۔ نمبر 10، بیمار، مسافر، بوڑھا، حاملہ اور مرضعہ کے لیے رخصت ہے کہ ان وقتوں میں روزے نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ بیمار اور مسافر دوسرے دنوں میں روزے رکھیں۔ من کان مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار اور مسافر دوسرے دنوں میں روزے رکھیں۔ جن بوڑھوں کو روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ فدیہ دے دیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ حمل والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر زیادہ تکلیف ہو تو وہ روزے نہ رکھیں، جب اس سے فارغ ہو جائیں تب ان روزوں کی قضا کریں، وہ بیمار کے حکم میں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، وَعَنِ الْحُمْلَى وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمُ، اللہ تعالیٰ نے حاملہ مرضعہ کو روزے کی رخصت دی ہے، اس حالت میں روزہ نہ رکھیں۔ فوت شدہ روزوں کو رمضان کے بعد جب موقع مل جائے رکھا جا سکتا ہے، لیکن حتی الامکان جلدی رکھنے کی کوشش کی جائے، اور لگاتار روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، فاصلہ اور ناغہ کر کے بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ نمبر 11، رمضان کا روزہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد سے فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان کا چاند طلوع ہونے سے رمضان شریف کا
مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے رجب کے مہینے سے خیال رکھنا چاہیے کہ رجب کی 29ویں تاریخ کو شعبان کا چاند دیکھنا چاہیے، تاکہ شعبان کی 29ویں اور 30ویں تاریخ صحیح معلوم ہو جائے، کیونکہ اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کا ابر یا گرد و غبار کی وجہ سے چاند معلوم نہ ہو سکے تو 30 دن شعبان کے پورے کرنے پر رمضان کا روزہ رکھنا شروع کیا جائے گا۔ اور اگر شعبان کی 29ویں تاریخ کو رمضان کا چاند نظر آ جائے تو صبح کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر مطلع صاف تھا پھر بھی چاند نہیں دکھائی دیا تو صبح کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو 29ویں تاریخ کو مطلع ابر آلود تھا تو اس کے لیے چاند نظر نہیں آیا تو اس کی صبح کو دن چڑھنے تک اجتناباً کھانے پینے سے باز رہنا چاہیے، نہیں تو نہیں۔ اگر چاند کے ہونے یا نہ ہونے میں شک و شبہ ہو تو یقیناً روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فأکملوا عدۃ شعبان 30۔ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور عید کا چاند دیکھ کر افطار کرو اور عید مناؤ، اور اگر چاند پوشیدہ ہو جائے یعنی ابر اور گرد و غبار کی وجہ سے چاند نہ دکھائی دے تو شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احصوا ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کا شمار کرو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، جس نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رمضان شریف کے چاند کی بابت اگر کوئی سچا مسلمان شہادت دے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی و 2 دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل سب روزہ رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کا ثبوت ایک مسلمان آدمی کی گواہی سے ہو جائے گا، لیکن عید کے چاند کے لیے کم از کم 2 آدمیوں کی شہادت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعرابیوں کی شہادت سے افطار کرنے کا حکم دیا تھا۔ چاند دیکھنے سے 2-4 دن پہلے رمضان کے استقبال کے طور پر روزہ رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ نمبر 12، اگر وہ پہلے سے ہمیشہ سے نفلی طور پر روزے رکھتا چلا آیا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ چاند دیکھ کر اس دعا کو پڑھنا سنت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، اے اللہ اس مہینے کو ہم پر سے امن و امان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ گزار دے، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ نمبر 13، روزے کے لیے سحری کھانا سنت ہے۔ سحری سحر سے ہے اور سحری کا وقت آخری شب و صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اور سحری اس کھانے کو کہتے ہیں جو روزہ دار رات کے آخری وقت میں صبح صادق سے پہلے کھاتا پیتا ہے تاکہ دن میں طاقت دے اور بھوک اور پیاس کی زیادہ تکلیف نہ ہو، اور سحری کھانے کا اچھا وقت آخر رات ہے۔ سحری کھانے سے دن بھر قوت رہتی ہے اور اس میں برکت بھی ہے۔ سحری کھانا سنت موقدہ ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تسحروا فإن فی السحور برکتن، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہم مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے روزوں کے درمیان فرق صرف سحری کھانا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے اور مسلمان سحری کھاتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے اور فرشتے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے السحور کلہ برکۃ ولا تدعوه ولو ان یجرع احدکم جوعۃ ماء فان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المسحرین، سحری کا کھانا باعث برکت، اس کو نہ چھوڑو اگرچہ پانی کے گھونٹ ہی سے ہو، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے اور اس کے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 14، روزے کی نیت کرنی ضروری ہے، بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق خصوصیت سے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو شخص صبح سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رات ہی کو روزے کی نیت کر لینا ضروری ہے، لیکن یہ فرض روزوں کے لیے ہے، اور نفلی روزوں کی نیت اگر زوال آفتاب سے پہلے کر لی جائے تب بھی درست ہے۔ زبان سے نیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل میں روزہ رکھ لینے کا ارادہ کر لینا ضروری ہے۔ زبان سے کہنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ بعض کے نزدیک بدعت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے افطاری کا بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے دیکھیے افطار کیسے کہتے ہیں۔ روزہ کھولنے کو افطار کہتے ہیں، اور آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد اس کا وقت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب رات ادھر سے ادھر آ جائے، یعنی مغرب، اور دن ادھر سے ادھر ہو جائے، یعنی مشرق سے چلا جائے اور سورج چھپ جائے، تو روزہ داروں کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا۔ آفتاب کے غروب ہو جانے کے بعد فوراً روزہ کھولے، دیر سے افطار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کے تعلق سے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس بالفطر لأن اليہود والنصارى يؤخرون، قال اللہ تعالی احب عبادی الی اعجلهم فطرا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں دیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مجھے وہ بندے زیادہ پیارے ہیں جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، وقت ہو جانے کے بعد دیر کرنا درست نہیں ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے افطار کرنے کے تعلق سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر یہ نہیں پاتے تو پانی سے افطار کرتے تھے۔ سحری اور افطار کرنے کی دعا، سحری و افطار کرنے کی دعا صرف اتنی ہی ہے کہ جب آپ سحری کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں، اور افطار کرنا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور افطار کے بعد کی دعا کیا ہے؟ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ یہ چند رمضان کے روزوں کے تعلق سے فضائل و احکام و مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، بھائی اور بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے پڑوسیوں کو ان تمام باتوں سے آگاہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس ان کے پاس صحیح علم آ سکے، اور صحیح علم آنا بہت ضروری ہے۔ سنت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو عمل سنت کے مطابق کیا جاتا ہے
اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے، اور جو سنت کے خلاف کام کرے گا تو وہ بدعت ہوگی۔ تو چنانچہ ہم کو بدعت سے بچتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، اور ہم سبھی کو جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ کریے تو ایمان پر۔ اے اللہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، رمضان میں کی گئی تمام عبادتیں، نمازیں، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، نفل نمازیں ہیں، اور نماز تراویح ہے، اور لیلۃ القدر کی عبادت ہے، اے اللہ تمہاری تمام عبادتوں کو قبول فرما لیے اے اللہ، اور جب تک ہمیں زندہ رکھیے تو اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ کریے تو ایمان پر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔